محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشین گوئیاں اعمال کے متعلق کہ امت کے یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جیوت رہیں گے، ان کا طرز عمل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہنا سہنا، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے عقائد کیا ہوں گے، اس متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے بڑی اعمال کو لے کر کے جو پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ پیشین گوئی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، جس طریقے سے ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوا کرتی ہے، جس طریقے سے ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، اس طریقے سے تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ حتی سلکوا جحر ضب، اگر تم سے پہلے کے لوگ سانڈے کے بل میں داخل ہوں گے، سلکتموہ، تو قریب یہ ہے کہ تم بھی ان کی اتباع پیروی کرتے ہوئے اس بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اور کس کی کرو گے؟ صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث ہے ابو سعید خدری۔ اس حدیث کی روشنی میں آج ہم اور آپ امت محمدیہ کا جائزہ لیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری ظاہری وضاحت، ہمارے اعمال، ہمارے خاندانی تعلقات، ہمارے مالی معاملات، تمام تر چیزوں میں وہی طرز عمل ہے جو یہود و نصارہ کا تھا، اور اسی چیز کا رونا رویا تھا علامہ اقبال نے۔ یہ کہا تھا دو ٹوک لفظوں میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے، یعنی ان کا طرز عمل اپنا لو گے۔ آج ہماری ظاہری وضاحت کیا ہے؟ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہمارے اعمال اور افعال کیا ہیں؟ ہمارا طرز عمل بزنسوں کو لے کر کے کیا ہے؟ ان تمام تر چیزوں میں اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر وہی طرز عمل نظر آتا ہے جو یہود و نصارہ کا تھا، اور اس کی تین بڑی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی مثال حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، لیکن ایسی پوزیشن میں، ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ اعلان کرتے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا ہے۔ یہ پیشین گوئی اور یہ طرز عمل ہم اور آپ آج جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت بھیجتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیں گے اور ان کی تردید کر دیں گے، ان کا رد کر دیں گے، آنے والی امت یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آئے گئے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے تھے۔ عمل کیا تھا کہ وہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا۔ تعلیم دینا مقصود تھا، لیکن آج ہماری حالتیں کیا ہیں؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟
ہم تو یہود و نصارہ سے بھی بہت دور جا چکے ہیں. یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا تھا. آج کے مسلمانوں نے اپنے ولیوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی قبروں کو سجدہ بنایا ہوا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے لعنت کی کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا. لیکن آج ہم مسلمانوں نے جس کی قبر کو چاہا اس کی قبر پہ سجدہ کیا، جس کی قبر پہ چاہا اس پر چادریں چڑھائی ہیں، جس کی قبر پہ چاہا نظر و نیاز دی ہے، جس کے نام کا چاہا ہے ہم نے کیا ہے چلے لگائے ہیں اور کیا ہے بریانیاں بانٹی ہیں اور زردے بانٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی ترجمانی کی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے مشائخ کو وہ اختیارات دے رکھے تھے جو اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہونی چاہیے تھی. یعنی جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا تھا، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تھا، ان کے انبیاء، ان کے کیا ہے مشائخ، ان کے علماء، ان کے درویش اس میں کیا ہے تردید کرتے تھے. اپنے طریقے سے کسی چیز کو چاہتے تھے حلال بنا دیتے تھے، کسی چیز کو چاہتے تھے تو کیا ہے حرام بنا دیتے تھے. آج امت محمدیہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے مولویوں کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ ان کا مولوی جو چیز چاہے حلال قرار دے اور جو چیز چاہے حرام قرار دے. یہ چیزیں آج کل ظاہر ہیں. آپ دیکھیں ایسی ایسی چیزوں کو اسلام کے نام پر حلال کر دیا گیا ہے اور اس کو حلال کا نام دے دیا گیا ہے جس چیز کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا ان چیزوں کو آج مولوی اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے حلال کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے یہود و نصارہ کی طرح ہماری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو کیا ہے یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چلیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج سب سے بڑی اور پیشین گوئی یہ تھی کہ آج یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کی قبروں کو تو چھوڑ کر کے کیا ہے اپنے ولیوں بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنایا گیا. اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو وہ اختیارات دے دی گئے جو اختیارات صرف اللہ کے پاس تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا میری امت کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو حالات بنی اسرائیل کے تھے. یعنی ایسی پوزیشن، ایسے حالات آ جائیں گے اور ان دونوں کے درمیان میں ایسی مشابہت ہوگی جیسا کہ جوتوں کے جوڑوں میں ہوا کرتی ہے. ایک جوتا لینے جائیں گے آپ، اس کی 19-20 تک دیکھ لیتے ہیں کیسا جوتا ہے، کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی اختلاف اس میں کیا ہے الگ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان اتنی مشابہت ہوگی. اور پیشین گوئی کی تھی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان بدکاری کرے تو میری امت میں بھی ایسا شخص آئے گا جو اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان بدکاری کرے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت سے پہلے جو لوگ آئے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی. وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ، اور تمام کے تمام کیا ہے جہنم میں ہوں گے الا واحدہ، مگر ایک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قالوا ومن هي یا رسول اللہ، آخر اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی، کون سا گروہ ہوگا جو جس کو آپ مستثنا کر رہے ہیں، جس کو ایک کہہ رہے ہیں جو جہنم میں نہیں جائے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے اس طرز عمل پر جو لوگ چلیں گے وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. آج یہ ساری چیزیں کیا امت کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں؟ اختلافات ہماری امت کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ جو جب جس وقت چاہتا ہے کیا ہے اپنا مسلک لے کر کے، اپنا فرقہ لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہماری امت کے اندر آج پایا جا رہا ہے. آپ غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی پیشین گوئی کی تھی اور آج جو کیا ہے وہ لفظ ظاہر ہو چکی ہے، لیکن ہم کیا ہے خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی کی، بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا دور آئے گا لوگ کیا ہے فخر کرنے لگیں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہوگی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا العشر والبط، فخر کرنے لگیں گے ایک دوسرے پر، تکبر ہوگا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، اور بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التکاثر، اور زیادہ مال کو کمانے کے چکر میں، زیادہ مال کی حوث میں کیا ہے دنیا کے اندر کھو کر رہ جائیں گے، والتنافس فی الدنیا، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کے چکر میں کیا ہے دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں یہ ایک دوسرے سے کیا ہے دوڑ لگائیں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ پیشین گوئیاں، کیا یہ طرز عمل، تکبر، حسد، یہ ساری چیزیں آج امت محمدیہ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے بیان کیا تھا التباغض والتحاسد حتى يكون البغض، آپس میں اتنا بغض و حسد بڑھ جائے گا اس امت کے اندر کہ نوبت ظلم تک آ جائے گی۔ آج ظلم و ستم کا شکار ہم مسلمان دوسرے لوگوں کا نہیں اپنے لوگوں کا ہو رہے ہیں۔ کوئی فرقے کی بنیاد پر، کوئی مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تیر چلا رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک دوسرے کا قتل کر رہا ہے، کوئی پیسے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لے رہا ہے، کوئی کیا ہے اپنا اسٹیٹس ثابت کرنے کے لیے، اپنی ترقی ثابت کرنے کے لیے اپنے نچلے مسلمان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم دوسروں کا رونا روتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج امت محمدیہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی پیشین گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، اور آج یہی ساری پیشین گوئیاں کیا ہے ثابت ہو رہی ہیں۔ دو اسی طریقے سے آئی تیسری پیشین گوئی کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا میری امت کے اندر لوگ مسجدیں بنانے پر فخر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ اپنی اپنی مساجد کو لے کر کے ان کو کیا ہے بناؤ سنگار کا نام دے کر کے فخر نہ کرنے لگے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، مسجدوں کی زمین خریدی جائے، مسجدوں میں موٹا پیسہ لگا کر کے اچھے سے اچھا سنگ مرمر لگایا جائے اور اچھے ٹائلز اور پتھروں کا استعمال کیا جائے اور کمکمے لگائے جائیں، اچھی لائٹس لگائے جائیں اور کیا ہے ایسیاں لگائی جائیں، پنکھے لگائے جائیں، اور یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد ہم اپنی اپنی مسجدوں پر فخر کریں۔ آئیے ہمارے محلے کی مسجد دیکھیے، آئیے ہمارے مسلک کی مسجد دیکھیے، آئیے میرے علاقے کی مسجد دیکھیے، ہمارے اسٹیٹ کی مسجد دیکھیے، بڑی عالی شان مسجدیں ہیں۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر چیزوں کو کیا ہے پیشین گوئی کی تھی، اور یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ آج ہمیں فخر تو اس بات پر کرنا چاہیے تھا کہ صحابہ اکرام کا دور ہے، مسجدیں کچی ہیں تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ کوئی نظر نہیں آتا، لائٹیں جلتی ہیں، مسجدیں کمکماتی ہیں، ٹائل پتھر بڑے اچھے عالیشان لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، لیکن مسلمانوں کی تعداد ڈھونڈو مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ان چیزوں پر فخر کرتے ہوئے قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پیش کی تھی یہ آج اسی طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بدکاریاں کیا ہے عام ہو جائیں گی، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، شراب کے نام بدل کر کے شرابوں کو پیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، میری امت میں قریب ایسے لوگ آئیں گے جو کیا ہے ریشمی لباس کو اور بدکاریوں کو حلال تصور کریں گے، اور شراب کو کیا ہے حلال تصور کیا جائے گا۔ والخمر والمغازف والمعازف، یہ ساری چیزیں آج امت محمدیہ کے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بدکاریاں کھلے طور پر عام ہیں، آج بدکاریاں کرنے کے اڈے قائم ہیں، بدکاریاں کرنے والوں کو لائسنس دیے جا رہے ہیں، بدکاریاں کرنے والوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، بدکاریاں کرنے والوں کو آزادیاں دی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو جی چاہتا ہے انسان بدکاریاں کر رہا ہے اور بڑے بڑے اس میں شامل ہیں، کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جس کا جی جب چاہے بدکاریاں کرے، کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور شراب کی عادی تو ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، شراب جتنی مسلمان پیتا ہے شاید دوسری قومیں اتنی شراب پیتی ہیں، اور نام بدل بدل کر کے ایسا مارکیٹ کے اندر شراب کو بیچا جا رہا ہے اور مسلمان خریدتا اور پیتا ہے، اور شادی بیاہ کے پارٹیوں کے موقع پر کیا ہے شراب پلائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دی جاتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے حالات ہیں،
اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. اور کیا ہے, آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. آج دیکھیں شادی بیاہ, عقیقہ, پارٹی, برتھ ڈے, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں, اور ایسے موقعوں پر رات اور دن کیا ہے نچڑیوں کے ناچ گانے چلائے جاتے ہیں, اور کوئی محلے کا مسلمان ایک دوسرے کو منع کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. مسجدوں کے اندر نماز ہو, محلے میں گانے بجائے جائیں گے, کوئی ٹوکنے والا روکنے والا نہیں ہے. ایک تو 2-4 نمازی آتے ہیں اور ان کی بھی نماز خراب کر دی جاتی ہے باہر یہ ڈی جے بجا کر کے. کون روکنے والا ہے؟ یہی ساری چیزیں ہیں آج امت کے اندر جو کیا ہے امت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہیں. یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشین گوئی یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس امت کا حال کیا ہوگا, یہ امت ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے گی. لمبی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قریب ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت پر دوسری امتیں اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی, کما تداع الی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں, کسی پیالے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. قال قائل, ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انتم یومئذ کثیر, نہیں, اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. آج ہم اپنی تعداد دیکھ لیتے ہیں, کون سا ایسا علاقہ ہے, کون سا ایسا ملک ہے, کون سا ایسا اسٹیٹ ہے, کون سی ایسی سرزمین ہے جہاں مسلمان نہ پائے جاتے ہوں, اور مسلمان آبادی میں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, لیکن اس وقت تمہاری حیثیت سمندروں پر موجود جھاگ کے مانند ہوگی. ان جھاگوں کو جب چاہے ہوا اڑا کر کے لے جائے, جب چاہے پانی کا جھونکا بہا کر کے لے جائے, کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جھاگوں کی, اس طریقے سے تمہاری حیثیت ہوگی. اور کیا بیان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارا رعب و دبدبہ, تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کا خوف ہے لیکن ہمارا خوف دوسروں کے دلوں میں نہیں ہے, جبکہ الٹا تھا, ہمارا خوف, ہمارا رعب و دبدبہ دوسروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. آج اللہ رب العالمین نے اس خوف کو, اس رعب و دبدبے کو دوسروں کے دلوں سے نکال دیا ہے. جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے ہمیں مارتا ہے. ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں, ہمارے مدارس پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں, ہماری ماں بہن بیٹیوں پر گولیوں کی بوچھار کی جاتی ہے, ان کی عزت و آبرو تار تار کی جاتی ہے. ہماری حیثیت, ہمارا رعب و دبدبہ دوسری قوموں سے ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اس وقت ہوگا, اور یاد رکھو تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین وہن پیدا کر دے گا. قالوا وما الوهن یا رسول اللہ, صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی. آج ایک بزرگ ہے, 60-70 سال کی عمر ہو گئی ہے, پیر قبر میں لٹکے ہوئے, لیکن آرزو یہ ہے کہ دنیا پر ترقی کر لے, اپنے بچوں کو بہتر زندگی دے جائے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائے. یہ دنیاوی چاہت, دنیاوی محبت اس کے دل میں ہے, وہ مرنا نہیں چاہتا ہے, اسے موت کی فکر نہیں ہے, اسے اخروی زندگی کی آرزو نہیں ہے کہ کیا کرے گا اور کیسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ آج ہماری پوزیشن ہے. حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی آج ہمارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر بتاؤ مسلمانوں, کیا دنیا کے اندر ہم اور آپ ترقی کریں گے؟ دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرز عمل پر آنے کی کوشش کریں جو طرز عمل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا تھا. گزشتہ کئی جماعت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی
कि अगर ईमान होगा हमारे पास और तर्ज अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन जिस दिन हमारे दिलों से ईमान निकल जाएगा, दुनियावी जाहो हस्मत हासिल करने के लिए, दुनियावी तरक्कियां करने के लिए, दुनियावी मालो मता लूटने के लिए हम हराम और हलाल की तमीज को भूल करके क्या है जब अल्लाह से गाफिल हो जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा जो आज पोजीशन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, लोगों लयातियन्ना अलन्नास ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना जरूर आएगा। जमाना क्या होगा कि लोग माल तो कमाएंगे, माल तो हासिल करेंगे, लेकिन अमिनल हलाल अमिन हराम, वो ये तमीज और ये फर्क भूल जाएंगे कि ये माल जो हमने कमाया ये हलाल का है या हराम का है। आज माल कमाने के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर, एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे को धोखाधड़ी, एक दूसरे के साथ मुनाफिकत, एक दूसरे के साथ गद्दारी, सब कुछ हमारी कौम करती है। माल कमाया जाए, आए रात और दिन, सुबह शाम क्या है, माल माल, सिर्फ माल की हवस है। और ये नहीं मालूम है ये माल जो हम कमाते हैं ये हलाल कमा रहे हैं या हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी। और आज ये जमाना इस उम्मत मोहम्मदिया पर पहुंचा है कि उम्मत मोहम्मदिया के ये लोग क्या है, माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज में हमें और आपको ये तालीम दी थी कि लोगों जब माल कमाने की नौबत आए, माल कमाने का नंबर आए, तो तुम अल्लाह की इबादत करने के बाद दुनिया के अंदर फैल जाना। तुम दुनिया के अंदर माल कमाना अल्लाह ने माल से मना नहीं किया था, लेकिन तुम सिर्फ माल की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाओगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाओगे, आपकी तालीमात को भूल जाओगे। ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई करने के बाद ये साबित कर दिया था, उम्मत के अंदर ऐसे लालची और लोग, ऐसे लालची और दुनिया परस्त लोग आएंगे जो दुनिया को कमाने के चक्कर में अल्लाह उसके रसूल को क्या है भूल जाएंगे। आज देखें, माल कमाने के चक्कर में रात और दिन मुसलमान कमा रहे, मौजूद चीख चीख करके पुकार रहा है, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ, कोई आने वाला नहीं है। और हम बोलते हैं हमारी परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर ज़िल्लत और रसवाई के बादल मंडला रहे, हम बेचैनी की जिंदगी जी रहे हैं। कहीं हमें क्या है फिलिस्तीन में फिर से मारा जा रहा है, कहीं हल्द्वानी के हालात खराब है, कहीं बरेली के हालात खराब है। क्या हमने कभी गौर किया है मुसलमान कौम जितनी आराम से, जितनी चैन सुकून के साथ सो रही है, कोई कौम नहीं सो रही है। आप देखें मुसलमानों की आराम की पोजीशन क्या है। मस्जिदों के अंदर जाकर के देखिए नमाज फजर में कितने मुसलमानों की तादाद है। ये कौम अगर चैन की नींद नहीं सो रही तो और क्या कर रही है। लिहाजा इन तमाम तर चीजों की तरफ हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोइयां की थी वो आज साबित हो चुकी हैं। अगर हम अपने आप को यहूदियों के तर्ज अमल से बचाना चाहते हैं, यहूदियों की मुशाबियत से अपने आप को बचाना चाहते हैं, और इन पेशीन गोई की क्या है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, इनके इबरतनाक अंजाम से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो खुदारा उस तर्ज अमल पर आओ जिस तर्ज अमल पर सहाबा इकराम थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रिश्ते मजबूत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त हर हालात को बदलने पर कादिर है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, हमारी गैरत जागनी चाहिए, हमारे अंदर क्या है वो जज्बा और वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी भी वक्त किसी भी हालात का मुहासबा कर सके और मुआयना कर सके। लेकिन उसी वक्त होगा जब हमारे दिलों के अंदर ईमान होगा, जब हमारे दिलों के अंदर मरने मिटने की क्या है एक आरज़ू होगी और ओखरवी जिंदगी को लेकर के एक फिक्र और सोच होगी, तब हम ये सारे आमाल क्या है करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत को हम नापसंद करने लगेंगे, तो हमारे अंदर ईमानी जज्बा खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर से नेक आमाल करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हम दुनिया हासिल करने के चक्कर में, दुनियावी मफाद को पाने के चक्कर में, दुनिया के तमाम तौर तरीके और हथकंडे को अपनाने के बाद हम क्या है सिर्फ दुनियावी मालो मता कमा पाएंगे और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हम कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जरूरी है आज कि हम और आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और अपना मुहासबा करें कि हम किस तर्ज अमल पर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोइयां थी, इन तमाम तर पेशीन गोइयों को मद्देनजर रखने के बाद क्या ये तर्ज अमल हमारी जिंदगी के अंदर पाया जाता है? अगर पाया जाता है तो मुहासबा करो और चेंज होने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वारेला हम तमाम लोगों को कहीं सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं।
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عذابات سے محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر سے ان ظالم حکمرانوں کو دور فرما دے. اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما, ورنہ انہیں پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ رب العالمین تو سے دعا کرتے ہیں ہمارے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما.